کہنے لگے کہ وہ باپ نے دیکھا کہ بیٹا جو نا رات کو لیٹ گھر آیا، تو 10 بجے آنا تھا، 11 بجے تک دروازہ بند ہونا تھا، بیٹا آ رہا ہے مثال کے طور پر 12 بجے، آپ نے نوٹ کر کے ڈھیل دے دی۔ بیگم صاحب والے اماں آگے کہ کچھ نہیں بولنا، کچھ نہیں بولنا، لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، جوان ہے، جوان ہوگا، چھوڑ دیجیے، آپ کچھ نہیں بولیے۔ ابا کو چھوڑ دیا، ہفتہ گزرا، 10 دن گزرا، اب لڑکا آیا رات کو 2:30 بجے کا، پھر بیگم صاحب والے کچھ نہیں بولیے گا، ٹھیک ہو جائے گا، میں سنبھالوں گی، آپ مت بولیے گا۔ باپ نے پھر ٹھیک تھی، کچھ نہیں بولا۔ کچھ عرصہ گزرا تو ابا جب فجر کی نماز کے لیے کھڑے تو دیکھا بیٹا گھر میں نہیں ہے، تو صبح 6 بجے گھر آئے، ساری رات گھر سے کہا ہے۔ ہمارے ساتھ بھی یہی ہوا۔ پہلے دن کہا گیا کہ فلاں صاحب مسلم کے عقیل کی طرح ہے، ہم نے کچھ نہیں بولا۔ بدتمیزی بڑی، کہنے لگے عباس کی طرح ہے، ہم سارے عباس ہیں۔ بدتمیزی بڑی، اب حسین بنا دیا۔ پہلے دن اگر ان کا گلا دبوچ لیتے تو کسی میں ہمت نہ ہوتی، کسی کو عباس اور حسین بنا لیتے۔ آپ نے سوال احتجاج بدلنے کی، آپ کا تقویٰ کمزور تھا، آپ کی سماعت میں یہ بات ٹھیک سے نہیں آئی کہ بابا عقیدے کا مسئلہ ہے، عقیدہ کو نہ بگڑے۔ چھوٹے موٹے تقوی سارے محفوظ رہے، دین کا تقویٰ اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ بات پہنچے گی کہ نہیں پہنچے گی؟ نہیں، ان کی مراد یہ تھی، یہ مراد تھی۔ اپنی پہ آئے تو ساری مرادیں خود بنا لیتے ہو، مولا کی بات آئے تو ان کی یہ مراد تھی، ان کی وہ مراد تھی۔ امام واقعاً ہمارے درمیان مظلوم ہے، توجہ رکھیے گا، عقیدہ بگڑ رہا ہے۔ کراچی میں لوگوں کو 12 اماموں کے نام نہیں آتے۔ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو یہ سامنے کھڑے بیٹھے ہوئے نویز بھائی کو اٹھا کھڑا کر کے پوچھیے میں جھوٹ بول رہا ہوں، یہ گواہ ہے اس بات۔ سادات کو نہیں آتے 12 اماموں کے نام، ٹھیک ہے؟ اب جس کو 12 اماموں کے نام نہیں آتے اس کو آپ ایک نئے امام دے دیں کہ یہ امام ہے، اور بیعت بھی کروا دیں۔ قرآن نے فیصلہ کیا ہے کہ جس کی بیعت کرو اس کے پاس کم سے کم اختیار اتنا ہونا چاہیے کہ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، تمہیں جنت دے سکے۔ آپ جس کی بیعت کر رہے ہیں وہ دے سکتا ہے جنت؟ اگر یہی آپ کا عقیدہ ہے تو پھر معصوم سے بتا دیا، کیونکہ یہ تو علی کا ہے سلسلہ، سلام اللہ علیہ، ھذا لی و ھذا لک، یہ میرا ہے یہ تیرا ہے، جہنم کے دہانے پہ کھڑے ہو کر کہیں گے قسیم النار والجنت ولی ہے۔ توجہ فرمائیے گا، بڑی توجہ۔ عقیدہ حضور، عقیدے کا تقویٰ کمزور سے کمزور تر ہوتا جا رہا ہے۔ عقیدے کے بارے میں بڑے سے بڑا جملہ سنیے، ایک کان سے سنیے، ایک کان سے نکال دیں۔ دوسرے تقوی فضول کے تقوی اس کے مقابلے میں کہہ رہا ہوں وہ بھی فضول نہیں ہے، اپنی جگہ ہر تقوی کی الگ اہمیت اور الگ حیثیت ہے، لیکن اگر یہ والا بنیادی ترین تقوی نہ ہو تو پھر وہ تقوی واقعاً فضول ہے۔ توجہ فرمائیے گا، اللہ اکبر۔ امام زمانہ مظلوم ہے، محمد آل محمد مظلوم ہے، ان کے اپنے شیعہ ان پر ظلم ڈھا رہے ہیں۔ اگر میرے جیسا کوئی بولے یہ اوور تھنکنگ کر رہا ہے، اس کو پیسہ کہیں اور سے مل رہا ہے، یہ پتہ نہیں فلاں MI6 کا ایجنٹ ہے۔ ہاں بھیا MI5 کا بھی کہہ دو، MI6 کا بھی کہہ دو، جو کہنا ہے کہہ دو، لیکن یہ سنو جو میں کہہ رہا ہوں، غلط کہہ رہا ہوں بات کرو۔ میں کہیں چھپ کر بات نہیں کر رہا، پورے کراچی میں یہی بات کرتا تھا، گھر کی مجلس میں بھی یہی بات کرتا ہوں، بارگاہ کی مجلس میں بھی یہی بات کرتا ہوں۔ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ڈرتا ہے اس لیے گھر میں کچھ پڑتا ہے، اور ایسے بھی مولوی صاحبان ہیں ان کی گھر کی مجلس الگ سیٹ ہوتی ہے، بارگاہ کی الگ ہوتی ہے۔ حضور عقیدے کا مسئلہ ہے، محمد و آل محمد لائق تعظیم ہے۔ اللہ نے جو عظمت ان کو دی ہے، اگر وہ آپ نے کسی اور کو کسی بھی لفظ کے ذریعے دی تو
लعنत परवरदिगार की मुस्तहिक बन जाए। आले मोहम्मद का इकराम अल्लाह का दिया हुआ इकराम है। आले मोहम्मद को विलायत अल्लाह ने सारी जिंदगी हदीस पढ़ी, जिसके पास अली की विलायत न हो है वो शिया। बोलिए खामोशी बैठी तो मुझे काम नहीं है। जिसके पास अली की विलायत न हो वो शिया है। ये मुसलमान में है जो विलायत अमीरुल मोमिनीन का कायल नहीं है वो शिया नहीं है। अपनी गुनहगार आंखों से देखा और इन गुनहगार कानों से सुना। एक मौलवी साहब हमारे वाले इस शहर में माशाअल्लाह बड़े बड़े मजबूरी से बड़ी बड़ी मजलिसें पढ़ते, वो कह रहे थे जो विलायत फकीह को न मानता हो वो शिया नहीं। इतने गाँव लोगों में बलूचिस्तान जाके देखिए तो भाई वो पंजाब में इंटरव्यू देखिए, सिंध का इंटरव्यू देखिए, पहाड़ों में सहराओं में शिया रहते हैं जिनके पास तशय्युर की सिर्फ एक निशानी है और वो है अब्बास का अलम खास। हम शिया हैं, तुम कैसे शिया हो गए? अलम लगा हम किए, नमाज नहीं पढ़ते, रोजा नहीं रखते, शिया है कैसे नहीं? अब्बास का अलम। अब्बास इन्हें बचा लेंगे, लेकिन जो माल इमाम खाकर हराम कर रहे हैं इमाम ज़माना इन्हें नहीं छोड़ेंगे। रखिएगा पूरी तवज्जो। हुजूर ये शिया जिसने कभी तकलीफ की ही नहीं है, जो वली फकीह को जानता ही नहीं, जहन्नम में जाए। शिया का भैया अमीरुल मोमिनीन को खलीफा बिला क़द्र मानता है। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह व अशहदु अन्ना अलिय्यन वलियुल्लाह व वसीय्यु रसूलिल्लाह व खलीफतुहु बिला वला अअलमु मन हुवा वलियुल फकीह। और मैं नहीं जानता कि वली फकीह कौन है। क्या करोगे? जहन्नम में फेंकोगे ना। अली की विलायत बचाई, कब्र में विलायत अली का सवाल होगा, विलायत फकीह का सवाल नहीं होगा। इन जुमलों का कतई ये मतलब नहीं है कोई उठ के वली फकीह के नौज़ुबिल्लाह से हुरमत शुरू कर। मकसद कहने का फकत इतना है कि वली फकीह है, उसको आप अली न बनाइए। मुश्तहिद है, मोहतरम है, उसकी ज़हमतों के नतीजे में हम लोग अपने मसाइल शरिया पर अमल करते हैं। हमारे दसियों मसले उस मर्द मोमिन की ज़हमत के नतीजे में हल होते हैं, लेकिन उसे मैं मौला का दर्जा नहीं दे सकता, उसे मैं आका का मालिक का दर्जा नहीं दे सकता। जिन लोगों ने मारिफत न रखी अमीरुल मोमिनीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने अली सल्लल्लाहु अलैहि की जिंदगी में वो काम किए, वो बदतमीजियाँ, वो गुस्ताखियाँ, वो बेअदबियाँ, अल-अमान वल हफीज़ जो बादब से, जो मारिफत से, वो रिश्ता तकलीम मैंने अर्ज किया, जो जानते थे मौला किसे कहते हैं, आका किसे कहते हैं, अली किसे कहते हैं, वो बिल्कुल क़िबला हो, काबा हो, आका हो, सारे अलक़ाब अमीरुल मोमिनीन के साथ खास है। ज़ात-ए अली इब्न अबी तालिब दीन है, बेशक थे अली के साथ सलामुल्लाह अलैहि, थे मौला के साथ। कुछ को अदब था, कुछ को अदब सिर्फ बेहतरीन मिसाल पेश करती है। जो अमीरुल मोमिनीन के पीछे नमाज पढ़ रहा है, कुछ ना कुछ तकवा है ना इसके पास, नमाज नहीं छोड़ रहा, एक हराम से तो इश्तिनाब किया, तर्क नमाज हराम है, नमाज पढ़ रहा है और तकलीफ हो गया, छोटा मोटा तकवा आ गया, ना महरम से नहीं बचता है, ये भी तकवा आ गया, तो झूठ भी नहीं बोलना, ये भी तकवा आ गया। जंग सिफ़ीन जब अली इब्न अबी तालिब ने जीत ली और मालिक अशतर रिज़वानुल्लाह तआला अलैहि का नेज़ा ताऊद के खैमे में गिरने वाला था, अम्र आस के कहने पर 500 कुरान नेज़ों पर बुलंद कर दिए गए। यौम रफ़इल मसाहिफ नारा लगाया सामने वालों ने, नहनु अहलुल कुरान, हम कौन हैं? कुरान वाले। और तुम कौन हो? कुरान वाले। हम भी कुरान वाले, तुम भी, तवज्जो चारों बड़ी, हम भी कुरान वाले, तुम भी। हमारे और तुम्हारे बीच कोई फसाद, कोई लड़ाई, कोई झगड़ा, हम क्यों आपस में लड़े?
شکست فاش دیکھ کر، کھلی ہار دیکھ کر دشمن نے اتحاد کا نعرہ لگایا۔ کل تک یہی صفین میں شامیوں کا لشکر تھا جو علی والوں پہ پانی بند کر رہا تھا۔ تب قرآن والے تم اور یہ قرآن والے نہیں تھے، تب قرآن والے قرآن والوں پہ پانی بند کر رہے تھے۔ اب جب اپنی شکست کھولی ہوئی دکھائی دی، ہم بھی قرآن والے تم بھی، نعرہ کیسا ہے؟ مزیدار نعرہ، ہم بھی قرآن والے، ہمارا قبلہ بھی تمہارا قبلہ وہی قبلہ، ہمارا کعبہ وہی جو تمہارا کعبہ، ہمارا نبی وہی جو تمہارا نبی، ہمارا اللہ وہی جو تمہارا اللہ۔ جھگڑا کی بات کیا ہے؟ وہ جن کے پاس چھوٹے موٹے تقویٰ تھے اور دین کا تقویٰ نہیں تھا، جن کا تقویٰ علی سے جڑا ہوا نہیں تھا، انہوں نے کہا یا علی مالک کو بلائیے ورنہ آپ کو آپ کے خیمے میں قتل کر دیں گے۔ مجھے جملہ کہنے دیجیے، جس کے پاس تن کا تقویٰ ہو لیکن من کا تقویٰ نہ ہو، وہ علی کو قتل کرنے پر تیار ہو جائے۔ یا علی آپ کو آپ کے خیمے میں قتل کر دیں گے، مالک کو واپس بلائیے، ہم جو ہے اپنے بھائیوں سے نہیں رہ سکتے۔ خالص ترین لوگوں کو امیر المومنین نے بھیجا کہ مالک کو بلا کر لاؤ۔ مالک تابوت کا سر کاٹ کے علی کے قدموں میں رکھیں گے، جنگ ختم ہے۔ مالک نے اشتر کانا مالک بندی کما کنت رسول اللہ، مالک میرے لیے ویسا تھا جیسے میں رسول کی، عظمت سے مالک کی۔ لیکن مالک کو معلوم تھا کہ دین کا تقویٰ، مالک نے اپنی خواہش کہ سر کاٹ کے بھرم بازی کرو کہ میں نے تابوت کا سر کاٹ دیا، نہ، حکم علی کیا ہے۔ ورنہ تو مالک کہہ سکتے تھے بہت بڑا انقلابی تھا، میں نے کاٹ دیا سر۔ ہر جگہ انقلابی ہونا، کہیں معصوم کی اطاعت واجب ہو جائے، واپس آ جاؤ تو واپس آ جاؤ، تلوار نہیں چڑھی تلوار، مالک واپس آ۔ جب مالک واپس آئے تو علی نے اپنے خیمے میں بیٹھ کر جملہ کرا، شیعہ سنی گھروں نے نقل کیا ہے، فرمایا انا القرآن ناطق۔ مجمع کی خاموشی بتا رہی ہے کہ کوئی نہیں پہنچا۔ سینریو کو سمجھیے، ماحول کو سمجھیے، سامنے علی کی نگاہوں کے سامنے 500 کلام اللہ المجید ہے، 500 قرآن علی کی نگاہوں کے سامنے، علی کے خیمے کے سامنے۔ علی کا لشکر جس کے پاس ظاہری تقویٰ تھا لیکن حقیقی تقویٰ نہیں تھا، اس نے دھوکے میں آ کر کہا یا علی آپ کو آپ کے خیمے میں قتل کر دیں گے، ہم اپنے بھائیوں سے نہیں لڑ سکتے، یہ بھی قرآن والے، ہم بھی قرآن والے۔ علی نے پلٹ کے جواب میں کہا انا القرآن، قرآن میں ہوں، یہ جو نیزوں پہ بلند ہے یہ قرآن نہیں ہے۔ علی نے فیصلہ کر دیا جو علی کے ساتھ ہو وہی قرآن والا ہوتا ہے۔ اگر علی کی عظمتیں ٹھیک سے یاد رکھی ہوتی، اگر علی کے فضائل اپنے کانوں سے ٹھیک سے سنے ہوتے تو فرمان مصطفیٰ کانوں میں محفوظ رہ جاتا، ذہنوں میں محفوظ رہ جاتا۔ علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے، یعنی مصطفیٰ کہہ کر یہ گئے تھے اگر قرآن بھی دیکھنا ہو کہ اصلی ہے یا نہیں تو دیکھنا علی کے ساتھ ہے یا نہیں۔ جو علی کے مقابلے پر آ جائے وہ قرآن نہیں رہتا۔ ارے مسلمان، مسلمان کہہ سکتا کہ مظلومیت سے علی کی، جن لوگوں کے پاس تقویٰ نہیں تھا ان لوگوں نے صفین کی جیتی ہوئی جنگ کو پہنچا دیا تحکیم تک۔ حکم بنائیں گے، شورا بنائیں گے،
لوگ بٹھائیں گے، اس کو خلیفہ بنانا ہے، کیا کرنا ہے؟ جیتی ہوئی جنگ ایک شکست میں تبدیل ہو گئی. اس کی وجہ سے یہی متقی ادھر ڈیرے میں اور جعفر طیار میں گھوم رہے ہیں، ایسے لوگوں کی وجہ سے. اور جو فرمائیے گا برا مت مانیے گا. آپ لوگوں میں اچھے بھی ہیں، آپ لوگوں میں عقیدے والے بھی ہیں، لیکن ویسے بھی ہیں. توجہ رکھیے گا، حضور عقیدے کا مسئلہ ہے، ورنہ مجھے اتنا گرم ہونے کی ضرورت. عقیدہ بگڑ رہا ہے، عقیدہ خراب ہو رہا ہے، عقیدے کی حفاظت کیجیے. مولا مولا ہے، مولوی مولوی ہے. مولوی کو مولا نہ بناؤ اور مولا کو مولوی نہ سمجھو. توجہ رکھیے حضور، مولا کا احترام، آقا کا احترام. دو جملے اور آپ کی سوالوں کی نظر کروں، سوال کر دیجیے. پوری توجہ رکھیے گا. عقیدہ جب انسان دین کا تقوی اختیار کرتا ہے تو پھر وہ بھول جاتا ہے باقی چیزوں. اس کی نگاہ میں فقط امام معصوم ہوگا. ایک واقعہ ہے جو میں نے شاید 25 مجلسوں میں پڑھا ہے، لیکن موضوع سے مربوط ہے، تکرار کر رہا ہوں. امیر المومنین جنگ نہروان کے بعد چلے سلام اللہ علیہ، صحرائے نہروانات سے ہوتے ہوئے، نہروانات کے علاقوں سے ہوتے ہوئے ایک سرزمین پہ پہنچے. مشہور معروف واقعہ ہے. وہاں پہنچے تو لوگوں نے شور مچا دیا. امیر المومنین کے سامنے بولیے یا علی نماز کا وقت نکل رہا ہے، نماز کا وقت نکل رہا ہے، نماز کا وقت نکل رہا ہے. اصول دین کے سامنے جو فروع دین کا شور مچائے یہ بدتمیز ہو. علی کو بتاؤ گے کہ نماز کا وقت ہو گیا، امام زمانہ کو بتاؤ گے کہ نماز کا وقت ہو گیا اور شور مچاؤ گے. علی کی پھر علی ہے سلام اللہ علیہ، کہنے پڑھ لو، میں نے تو نہیں پڑھنی. یہ ہے مظہر العجائب. ناد علیاً مظہرا یا مظہر العجائب تجد عونا لك في النوار كل هم وغم سينجلي. بے عظمت کا نہیں، یہ صوفیوں نے گھسایا ہے. خدا کی لعنت صوفیوں پر. كل هم وغم سينجلي بالملائكة يا علي يا علي يا علي. ناز علی تک مولویوں نے خراب کر دی صوفیوں کی پیروی میں. ناز علی شعر کی شکل میں، کس شکل میں؟ پہلا شعر بے کا قافیہ، ناز علی مظہر العجائب. آگے بڑھیے، آگے پھر نوائب عجائب، یہ شعر ہوئی. کل ہم وغم سینجلی، یہ کا قافیہ ہے. یا اللہ بالموت کا یا محمد، یہ شعر. یا علی یا علی یا علی، سینجلی اور علی. حضور کی علی سلام اللہ علیہ. پڑھ لو نماز، میں نہیں پڑھتا، یہ عجیب ہے. اللہ اکبر. جو اس کائنات کا سب سے بڑا نمازی ہے وہ کہہ رہے کہ پڑھ لو نماز میں نماز. وہ جو بدبخت تھے جن کی بہتات اس معاشرے میں ہوتی جا رہی ہے، جن کے لیے سب کچھ نماز ہے. توجہ کیجیے، نماز کے علاوہ انہیں دین کا کوئی حصہ یاد، حتیٰ کہ مولا بھی یاد نہیں. کہنے لگے ہاں نماز کیوں پڑھیں گے، نمازیوں کو تو ختم کر کے آ رہے ہیں، کاہے کو نماز پڑھیں. اس کے بارے میں جو کہا جا رہا ہے یہ بدتمیزی کس کے بارے میں ہو رہی ہے. امیر المومنین قائد الغر المحجلین علی بن ابی طالب صلوات اللہ وسلامہ علیہ، جس کے سجدے کو یاد کر کے زین العابدین بھی کانپے کہ میرا دادا ایسی عبادت کرتا تھا. اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ نمازیوں کو قتل کر کے آ رہے. نہروان والے خوارج نمازی تھے، علی چونکہ نمازیوں کو قتل کر کے آ رہے، نہ تک کیوں نماز پڑھی ہوئی.
نعوذ باللہ. یہاں میرے مولا نے عالم جلال میں کہا کہ وہ سرزمین ہے جو معذب ہے. اس سرزمین پر اللہ نے کئی مرتبہ عذاب نازل کیا ہے، اور کسی بھی نبی یا نبی کے وصی کا یہاں نماز پڑھنا حرام ہے. میں خاتم النبیین کا وصی ہوں، میرے لیے یہاں نماز پڑھنا. یہ سب کچھ بتانے کے باوجود بھی لوگ کہنے لگے روایت ہے لوٹا لے آؤ، لوٹا لوٹے کہنے لگے لوٹا لے آؤ. وضو کرنا ہے، وضو کرنا. وضو نماز پڑھی. ایسے میں ایک مرد مومن جس کے پاس حقیقی تقویٰ تھا، جویریہ ابن مصہر عبدی، جن کا مزار قمیل ابن زیاد النخعی کے احاطے میں موجود ہے. قبر مشخص نہیں، لیکن تاریخ نے لکھا کہ جہاں قمیل کا مزار ہے وہی ساتھ میں ان کی بھی قبر ہے. جویریہ ابن مصہر، انہوں نے کہا کہ یہ ہے تقویٰ، حقیقی تقویٰ. نچوڑ گزشتہ مجلسوں کا یہ تقویٰ ہے. اسے کہتے تقویٰ، اسے کہتے دین. کہ جب میرا مولا نماز نہیں پڑھ رہا تو میں ڈھونڈوں اپنے مولا سے آگے نکل جاؤں. میں آج کی نماز میری علی کے حوالے، جب وہ پڑھیں گے ہم بھی پڑھیں گے. جویریہ نے سوچا تو آج میں سوچ رہا ہوں، وہی جویریہ نے سوچا کہ میں سوچ کو لے کے اکیلا کیوں بیٹھا ہوں بھیا. مولا نماز نہیں پڑھ رہے، آپ کیوں پڑھنے جا رہے ہیں؟ کیا میرے ساتھ آ گئے. بھائی آپ بھی اس طرح 100 بندے جویریہ نے جمع کر دیے کہ مولا نہیں پڑھ رہے، تم کہے وہ پڑھ رہے. پاگل ہو گئے. توجہ کیجیے حضور، 100 بندے جویریہ نے جمع کیے. میرا تو فارس 100 گھوڑ سوار. دیکھو علی نماز نہیں پڑھے، صلاح اللہ علیہ. پاگل ہو گئے تم نماز پڑھو، علی سے آگے بڑھنا چاہتے ہو. ان 100 بندوں نے نماز نہیں پڑھی. علی بھی اپنے چاہنے والوں کا عجیب امتحان لیتے ہیں صلاح اللہ علیہ. ان بدبخت نمازیوں نے نماز پڑھی یہیں پر، اور جو خوش بخت تھے انہوں نے نماز نہیں پڑھی. عجیب منظر ہے نا، عجیب واقعہ ہے. بہت سارے یوں دیکھ رہے ہیں کیا ہوا. 100 بندے ایک جویریہ نماز نہیں پڑھی. چلے میرے مولا کے ساتھ جب مولا کے حوالے کر دی تو بدی نماز ٹینشن کیا ہے. لیکن جو نمازی ہوتا ہے نا اس کو ٹینشن ہوتی ہے. نماز کا ٹائم نکل رہا ہوتا ہے تو پاگل ہو رہا ہے، نماز قضا ہوگی، نماز اب کیا ہوگا. کسی طرح موقع مل جائے، جگہ مل جائے، نماز پڑھ لو. جو نمازی ہے وہ سمجھ سکتے ہیں کیا کرنا. سورج غروب ہونے کا وقت قریب ہے، نماز نہیں پڑھی، اور دھیرے دھیرے مشرق کی طرف سے جو سرخی ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. سورج بالکل ڈوبنے، ہمارے مشرقی جو کہتے ہیں سورج بالکل ڈوبنے کے قریب ہے، بس چند دقیقے ہیں اور نماز مغرب کا وقت ہو جائے گا. ایک مقام پر علی صلاح اللہ علیہ نے روک دیا. کہا جویریہ وضو کا پانی لے کر آؤ. محمدی دینے والوں عقیدہ سالم رکھنا، امام کو نہ وضو کی ضرورت ہے نہ غسل کی ضرورت ہے، لیکن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ کی شریعت کی بقا کی خاطر وہ وضو بھی کرتا ہے، غسل بھی کرتا ہے. جناب سیدہ فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا پڑھیے جملے. جب بیوی دنیا سے جا رہی تھی کہنے لگی یا علی میں طاہرہ ہوں، میں مبارکہ ہوں، میں میمونہ ہوں، میں مطہرہ ہوں، مجھے غسل کی ضرورت نہیں، لیکن میرے بابا کی شریعت کی بقا کے لیے غسل دیجیے. سیدہ کو غسل کی ضرورت تو یہ جو وضو کر رہے ہیں کیونکہ سکھانے والے یہی ہیں. وہ جو فرمائیے گا وضو کا پانی لے کر آؤ. تو جویریہ کے ذہن میں ہے کہ زور سے تو نکل ہی رہی ہے، مغرب ہی ہوگی. جویریہ پانی لے کر آئے، وضو کر لیا سب نے، مغرب کی تحریر پکڑ لی. کہ جویریہ اذان دو، عصر کی اذان، ظہر و عصر کی جو اذان ہے وہ دو. جویریہ نے ایک لمحے سورج کو دیکھا جو ڈوب رہا تھا. چونکہ جویریہ کے اندر دین کا تقویٰ موجود تھا. جو کیجیے گا بھائی، چونکہ جویریہ کے اندر دین والا تقویٰ تھا
ذات علی سے متصل جس تقویٰ کو ہونا چاہیے وہ تھا. جویریہ نے فوراً ہی سوچا جب علی نے کہہ دیا کہ اذان دیکھ تو دیکھ، میں سورج کا غلام تھوڑی ہوں. اللہ سلامت ہو. میں سورج کا غلام، میں علی کا غلام ہوں. جب کہہ دیا کہ اذان دے تو دے، جویریہ نے اذان دینا شروع کی. سورج ابھی بھی ڈوب رہا ہے. اذان مکمل ہوئی، کہا اقامت دے. جویریہ کہتے جب میں اقامت دے رہا تھا صلاۃ العصر کے لیے، ایسے میں علی کے لب ہلے، اور جب لب ہلے سورج عین اس منزل پر آ گیا. حضور اپنا عقیدہ ٹھیک کیجئے. رسول نے سورج پلٹایا علی کے لیے، علی نے سورج اپنے لیے بھی پلٹایا، علی والوں کے لیے بھی پلٹایا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اذان ہو گئی. تقویٰ سمجھ میں آ رہی ہے. اذان ظہر و عصر ہو گئی، نماز ظہر و عصر ہو گئی. اب فوراً سے علی نے کہا اذن یا ضعیف الیقین. جملے یہ ہے اے کمزور یقین والے. جویریہ سے کہا اس کا تقویٰ ٹھیک ٹھاک تھا. اے کمزور یقین والے اٹھ مغرب کی اذان دے. کیوں کہا کمزور یقین والے؟ کیونکہ وہ ایک سیکنڈ کے لیے جویریہ نے جو دیکھا تھا نا سورج کو، اگر علی پہ کمال کا بھروسہ ہوتا تو یہ دیکھنا بھی نہیں بنتا. حضور اپنے عقیدے کو اوپر لے کر آئی. سمجھیے خدا را سمجھیے. علی فرما رہا ہے کمزور یقین والے اذان دے مغرب کی. ابھی ظہر کی نماز پڑھی ہے، ابھی کہہ رہے مغرب کی اذان دے. اب جویریہ اس منزل پہ آ چکا ہے. اب جویریہ سورج نہیں دیکھا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنے لگا تھا، سورج ویسے ڈوبا جیسے کوئی دیا بجھ جاتا ہے. اللہ اکبر. حضور یہ تقویٰ چاہیے، یہ تقویٰ چاہیے جو علی کی آواز پر سلام اللہ علیہ لبیک ہے، جو مولا کو مولا سمجھے، جو سب کچھ علی جو اولاد علی سلام اللہ علیہ اجمعین انہیں سمجھے، ان کو اپنا محور سمجھے، ان کو اپنا مرکز سمجھے، انہیں معیار حق و باطل سمجھے، انہیں کو ذوات مقدسہ سمجھے. انہیں کے بارے میں سوال ہوگا، انہیں کی محبت کا سوال ہوگا. باقی غیر محسوم ہے، سب کے مدارج ہیں، سب کا احترام ہے. باپ باپ ہے، اماں اماں ہے، باپ کا بھی احترام ہے، ماں کا بھی احترام ہے. لیکن اب ماں کو بڑھا کے ماں کی شان میں غرور کر کے کچھ سے کچھ بنا دیں کریں گے. باپ کے احترام میں غرور کر کے کچھ سے کچھ کر دیں. درست نہیں، جائز نہیں، حرام کام ہے. جو باپ کا احترام ہے اس کو سامنے رکھیے. باپ کا مکمل احترام ہے. باپ کا نام نہیں لینا، بھائی معصوم نے فرمایا زندگی کم ہو جاتی ہے. باپ سے آگے نہیں چلنا، توفیقات سب ہو جاتی ہیں. معصومین کے احادیث علماء میں سب کچھ موجود ہے. باپ کا جو احترام ہے وہ ہے. لیکن باپ کے احترام کے چکر میں انسان پاگل ہو جائے تو ضرور. کل والے جملے پھر آج نئے چیزیں ان کے لیے دہرا دوں. اماں میں مرکزی میں گیا تھا، بارگاہ ہمیں بڑی اچھی مجلس ہوئی، بڑا وہ رونق تابوت نکلا تھا. اگر ہم بھی اپنے ابا کا تابوت نکالیں تو کیسا اچھی مجلس ہو جائے گی، بڑی اچھی رونق ہو جائے گی. سوچے تابوت کی خرچے کا ذمہ بھی میرا، رکشے پہ رکھ کے لے آؤں گا. آپ ٹینشن مت لیجیے. ہاں بھیا پریشان ہونے کی ضرورت. توجہ، حضور عقیدے کا مسئلہ ہے. یہ ملا کے آپ لوگوں نے دین کو تباہ و برباد کر دیا ہے. لا یقاس بآل محمد احد. آل محمد سے کسی کو ملایا، حتیٰ معصوموں کو ملایا. آپ آدم کو ملائیں گے، موسیٰ و عیسیٰ کو ملائیں گے، وہ بھی غلط ہے. معصوم لوگ نے خبردار موسیٰ، عیسیٰ، آدم، نوح، کسی نبی کو امیر المومنین سے ملانے کی ضرورت ہے. جب معصوم نبی کو
حضور اگر آپ نے جا کے امام جعفر صادق علیہ السلام کہ حضرت موسیٰ اپنے زمانے کے حسین زمان سے، اب مجھے نہیں معلوم کہ پہلے جعفر صادق کا تماشا آئے گا یا موسیٰ کی لاٹھی آئے گی. یہ خبردار خاموش. کچھ حسین سے آدم بھی یہ پسند نہیں کرے گا ان کو حسین کہا جائے، کیونکہ آدم کو پتا ہے کہ میری بھی دعائیں. توجہ فرمائیے کہ حضور آدم کو معلوم ہے کہ فرشتے جو میرے سامنے جھکے تھے، جملہ آپ نے ظاہر کر دیا. آدم کو معلوم ہے فرشتوں نے جو سجدہ کیا تھا وہ محمد علی کا نور میری پیشانی میں تھا تو سجدہ کیا تھا. مجھے بھی عزت انہی کے وسیلے سے ملی. حضور مولوی کو بھی عزت انہی کے وسیلے سے ملی. دنیا میں آپ کسی کے بھی ذاکر بنے، جس کا ذکر ہوتا ہے وہی بلند ہوتا ہے. صرف علی جو اولاد علی کے ذکر کی عظمت ہے کہ ذاکر بھی بلند ہو جاتا ہے. دنیا ذاکر سے بھی پیار کرتی ہے، شرط یہ ہے کہ ذکر علی کا ہو. کسی اور کا ذکر کریں گے تو بس وہی بلند ہوں گے، آپ کہیں سے کہیں. علی کا ذکر کریں گے تو سلام اللہ علیہ، علی کے صدقے میں سلام اللہ علیہ. آپ ہی نہیں کریں گے ذکر علی اولاد علی، کیا ہوگا؟ توفیقات سلب ہو جائے، اچھائیوں کی ترغیب ختم ہو جائے گی. قرآن پڑھنے کا دل نہیں چاہے گا، مجلس میں جانے کا دل نہیں چاہے گا. میں گھر میں بیٹھ کے کیبل پر بیٹھ کے ساڑھی میں سن لیتا ہوں. قرآن جو ہے احمد مولوی کا لیکچر بیٹھ کے گھر پہ ہی سن لیتا ہوں. بھیا یہ فرش اعضاء، یہ جنت ہے، اس کو جنت سے کم نہ سمجھیے. یہاں پہ بیٹھنے کا الگ ہی ثواب، اسے ضائع مت کیجیے. اپنے بچوں کو لے کر آئیے. ان گھروں میں بیٹھ کے ٹی وی پہ دیکھنا، یہ موبائل پہ دیکھنا، یہ شرفاء عزاداری کا طریقہ کار نہیں ہے. عزاداروں میں جو شرفاء ہے وہ فرش اعضاء آ گئے، جو بگڑ گئے ہیں ان کے بھی طور طریقے ہیں نظام میں تماشے اس وقت چل رہے ہیں. عزاداری کا احترام، عزاداروں کا احترام، علماء کا احترام، ماں باپ کا احترام، بہن بھائی کا احترام، سارے احترام اپنی جگہ. لیکن ان سارے احتراموں سے بلا کسی تشبیہ و قیاس کے سب سے بلند ترین احترام محمد و آل محمد کا. ان سے کسی کو ملایا. یہ ہماری گزشتہ 4 گفتگوؤں کا خلاصہ ہے. کسی مرجع تقلید کو، کسی عالم دین کو، کسی مفتی کو آپ محمد و آل محمد سے ملا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں مہاراجے کا دشمن ہوں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں کسی عالم کے خلاف ہوں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں کسی کی توہین کرنا ہوا. مجھے اپنے جوانوں کا عقیدہ کلیئر رکھنا ہے، صاف ستھرا رکھنا ہے کہ میں یہاں معصومین کو، معصومین کا جو درجہ ہے وہ آپ مرکز بھی نہیں دے سکتے. آپ سمجھ ہی نہیں سکتے کہ علی اولاد علی ہے کیا. کم سے کم جو انہوں نے بتایا ہے وہ تو ٹھیک سے کر لیجیے. یہ کہو، یہ کہو، یہ کہو، تو انہی کو کہو، کسی اور کو کہنے کی ضرورت نہیں. اتنا تو کر سکتے ہیں کہ ان کے سکھائے ہوئے لفظ ہیں ان کو تو ٹھیک جگہوں پہ استعمال کیجیے. ورنہ اگر ان کے لیے جو الفاظ ہیں ان الفاظ کو آپ کہیں اور استعمال کریں گے یہ ظلم ہے اور ظالم پر اللہ کی لعنت ہے. توجہ رکھیے، ظالم پر اللہ کی لعنت ہے. کتنے لوگ تھے جن کو اللہ نے خلیفہ نہیں بنا، خود سے خلیفہ بنا. پڑھی میری پڑھی لعنت بولیے، لعنت پڑھی، بے شک پڑھی، کیونکہ اللہ نے نہیں بنایا تھا. خود سے کہنے لگے ہم خلیفہ ہیں. لعنت الہی کی کیا بن گئے؟ مستحق بن گئے، حقدار بن گئے لعنت کے اوپر سے. کیوں؟ ظالم لوگ تھے. حضور فضائل زمان ایک طرف، آخری جملے مجلس تمام. مسائل، آپ مسائل معصومین میں کسی اور کے تذکرے بنا سکتے. یہ بھی شروع ہو گیا ہے، ہوشیار، خبردار، بیدار باش.
یہ بھی شروع ہو گیا. اس کے لیے آپ جا کر دیکھ لیجیے گا. حضور مصاحب اہل بیت ہیں، مصاحب اہل بیت ہیں. کائنات میں دنیا کے بدترین مظالم کسی خطے پر ڈھا دیے جائیں، آپ ان سارے مظالم کی ویڈیوز دیکھیں، اس کے بعد آپ آفیدہ ہو جائیں، آنکھوں میں نمی آ جائے، آنسو آ جائے، کہیں بہت بڑا ظلم ہو گیا. اس کے بعد کہیں گے اب جو ہے کربلا والوں کو رونے کی جگہ انہیں کو رونا ہمارا فرض ہے. لعنت سے پروردگار کو وہ جو معصوم ہے، معصوم کہ دیکھیے امام باقر سلام اللہ علیہ پانچویں والا معصوم نہیں ہوئے. شام کے دربار میں پانچویں والا نہیں سچے، وہ سارا کے سامنے پانچویں والا نہیں سچے. ساری زندگی جو مظلومیت میں کاٹی وہ ایک الگ سلسلہ ہے. کس طریقے سے والا کی بے حرمتی بنو امیہ کے بادشاہوں نے کی وہ ایک الگ سلسلہ ہے. مظلوم ترین امام ہے. لیکن جب دنیا سے جا رہے ہیں یہ نہیں کہا کہ مجھ پر وہ پیسہ دے کر دے، پیسہ اپنے ورثہ کو پیسہ دے کر دے کہ مینا کے میدان میں 10 سال تک لوگوں سے کہو کہ حسین پر گر جاؤ. امام رضا کیا کہ جب انسان بے توفیق ہو جائے، بد توفیقات سب ہو جائے نا، انسان معصوم کا فرمان بھول جائے. مولا رضا فرمان ہے کہ اپنا شبیب ان كنت باقیا للشیء فابکی للحسین، شبیب کے بیٹے تمہیں کسی بھی بات پہ رونا ہو، کسی بھی بات پہ. مولانا کو قید تو نہیں لگائی. گھر میں اماں کا جنازہ پڑھا ہو، تمہیں اپنی اماں پر بھی رونا ہو تو تم اماں کو چھوڑ کر حسین کو. یہی کرتے ہیں نا شیعہ. گھر پہ جنازہ کیا ہوتا ہے؟ پہلی ٹینشن کیا ہوتی ہے؟ مجلس کرانی ہے. حدیث کے ساتھ کون پڑھے گا، نوحہ کون پڑھے گا، مجلس کون پڑھے گا، سوز خانی. اس کے لیے سوز خانی اماں کے لیے سوز خانی نا، وہ سارے جانی. جنازہ گھر میں رکھا ہوا ہے، گریہ کس پر ہے؟ کس نے درج کیا ہے؟ یہ معصوم امام نے. تمہیں کسی بھی چیز کے لیے رونا ہو تو حسین پر رو. اب اگر کوئی بدبخت آ کر کہے کہ فی زمانہ ہمیں وہاں کو چھوڑ کے ادھر گریہ کرنا چاہیے، کیا بنے گا؟ پڑے گی نہیں پڑے گی لعنت. ایک تشبیہ دے کہ جیسے حسین کی سکینہ کو رونا چاہیے سلام اللہ علیہما، ویسے فلسطین کی بچی کو رونا چاہیے. جیسے حسین کے اصغر کو رونا چاہیے ویسے فلسطین کے بچوں کو رونا چاہیے. پڑے گی نہیں پڑے گی لعنت. کائنات کے سارے بچوں کے گلے اگر کاٹ دیے جائیں علی اصغر کے ناخن کی برابری بھی نہیں ہو سکتی. یہ عقیدہ ہے، یہ دل ہے عزادار کا، ٹوٹا ہوا دل، کرچی کرچی دل، شب و روز توحید سن سن کر تھکے. ہم لوگ ماتم کے حلقوں میں پروان چڑھنے والے لوگ ہیں. ہم لوگ فرش عزا کی پیداوار لوگ ہیں. ہماری زندگی کا خلاصہ یہ ہے، ابا نے ماتم کے حلقے میں لا کے کھڑا کر دیا، بیٹا ماتم کرو تو ماتمی بن گئے. اماں نے مجلس میں بیٹھ کر مجلس بھی سن رہی تھی، دودھ بھی پلا رہی تھی. دودھ پلاتے ہوئے 4 آنسو جو میرے اوپر گرے تو میں بھی عزادار بن گیا. میری اماں نے جو عزادار بنایا وہ کسی فلسطینی کو روتے ہوئے نہیں بنایا تھا، وہ حسین کے اصغر پہ روتے ہوئے، حسین کی سکینہ پہ روتے ہوئے بنایا تھا. حضور عقیدہ خراب ہو رہا ہے، عزاداری کو بگاڑا جا رہا ہے. آج اپنا قبلہ درست کر لیجیے ورنہ معاملات ہاتھ سے نکل جائیں گے. عزاداری سیکھیے سید سجاد سے. آخری گفتگو ہے، چند جملوں کی ذہن. ما سجد بعد وقعت کربلا الا على تربة الحسین. واقع کربلا کے بعد کسی خاک پر سجدہ نہ کیا سوائے خاک قبر حسین.
ما قرأ من آية فيها ذكر السجود إلا وسجد لله سبحانہ وتعالی. قرآن کی کسی آیت میں سجدے کا ذکر نہ آیا مگر یہ کہ سجاد سجدے میں گر گئے. اپنا ذاتی باغ، اس ذاتی باغ میں 500 درخت خرما کے، ہر درخت خرما کے پاس سجدہ کرتے تھے، 2 رکعت نماز پڑھتے تھے. یہ روزانہ کی عادات میں شامل تھا. 1000 رکعت نماز مستحب واجب سمجھ کے پڑھتے تھے. زین العابدین مسلسل ہاتھوں میں قرآن، مسلسل لبوں پر تلاوت، مسلسل لبوں پر ذکر، تسبیح و تحلیل و تقدیس. زین العابدین ہے، زین المتہجدین ہے، جو اتنی عبادتیں کرتا ہے. ہمارے معاشرے میں کوئی 4 عبادتیں کرے نا، گھر کے کام کاج چھوڑ دیتا ہے، لیکن یہ زین العابدین ہے. ساری عبادتوں کے باوجود اگر کہیں دیکھا مدینہ میں سیدوں کی خواتین بیٹھ کر گریہ کر رہی ہیں غم حسین میں، تو کہتے تھے تم گریہ کرو، تمہارے لیے کھانا میں بناؤں. اپنے باپ کا عزادار بیٹا سیدنا سجنا، اس نے عزاداری سکھائی ہے. جو زین العابدین ہے اس کی ایک عبادت عزاداروں کی خدمت ہے. اس کی خدمت عزاداروں کی خدمت. ساری زندگی اپنے بابا پہ گری ہے، اپنی بھی کوئی مصیبت ہے اس پر گری نہیں ہے، بہت مظلوم ہے، لیکن مسلسل بابا بابا بابا. کھانا آیا سامنے رکھا گیا، قتل ابی جوعانا، میرا بابا بھوکا مارا ہے. پانی سامنے لا کے رکھا گیا، قتل ابی عطشانا. بیٹے نے جب اپنے باپ کی قبر بنائی ہے، اپنے بابا کی قبر بنانے کے بعد قبر کے سرہانے پر شہادت کی انگلی سے لکھا ھذا قبر حسین بن علی الذی قتلوہ عطشانا وغریبا. یہ اس حسین بن علی کی قبر ہے جسے پردیس میں پیاسا مارا گیا. صلی اللہ علیہ یا عبداللہ. سیکھو عزاداری سید سجاد. پانی دیکھ کے گریا، کھانا دیکھ کے گریا، چھوٹے کسی بچے کو دیکھتے تھے تو گریا کرتے تھے، جوانوں کو دیکھتے تھے تو گریا کرتے تھے، مزدورات کو دیکھتے تھے تو گریا کرتے تھے. عباس کے کسی بچے کو دیکھ کے نسل میں سے تو گریا کرے. گھر میں عبادت کر رہے مسلے پر ہے، کسی نے آ کر مدینے کی گلی میں آواز دی انا الغریب، میں پردیسی ہوں. فوراً سے گلی کوچے میں آ جاتے تھے، انت الغریب، تو پردیسی ہے. مجھے اتنا بتا اگر پردیسی ہے تجھے اس مدینے میں موت آ گئی، کیا مدینے والے کفن دیں گے؟ کیا مدینے والے دفن کریں گے؟ رو کے کہتا تھا فرزند رسول ہذہ مدینہ الرسول، یہ رسول کا مدینہ ہے، مسلمانوں کا شہر ہے. کیسے ہو سکتا ہے کوئی کفن نہ دے، کوئی دفن نہ کرے؟ فوراً رخ کرتے تو زین العابدین کربلا کا ہائے میرا غریب بابا. کوئی کفن دینے والا نہ تھا، کوئی دفنانے والا نہ تھا. اجرکم علی اللہ، یہ زین العابدین ہے. ساری زندگی بابا بابا بابا، اپنے بابا کے کربلا کا رخ کر کر کے گریہ کرتے رہے. آنکھوں میں آنسو کو رکھا، گریے کو قیام بنا دیا، گریے کو قیامت بنا دیا، گریے کو حماسہ بنا دیا، گریے سے طوفان برپا کر دیا. ظالم کو جو تلواروں سے خوف نہ آیا، وہ سجاد کے گریے سے خوف آیا. آج عزاداری میں یہ گریہ بھی دشمنوں کے لیے قیامت سے کم نہیں ہے. گریہ سجاد جب ظالموں سے برداشت نہ ہوا، زہر دیا سجاد کو. تاثیر زہر کی یہ تھی، بدن پیاس سے مچلنے لگا، تڑپنے لگا. جب سجاد پیاس سے تڑپ رہے تھے تب بھی اپنی پیاس میں نہ رویا، اپنے غریب بابا حسین کی پیاس پر رویا. ہائے میرا غریب بابا. لعنت اللہ
أي منقلب ينقلبون يا